سوال: آج کل دینی حلقوں کی فضا میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہر وقت گونجتا رہتا ہے اور علماء کرام کے نزدیک موضوع سخن بنا ہوا ہے۔ شروع میں تو فریقین اپنی اپنی تائید میں علمی دلائل دے رہے تھے، مگر اب تکفیر بازی، طعن و تشنیع اور پگڑی اچھالنے تک نوبت آ گئی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ۔ بعض مساجد میں بآواز بلند کہا جا رہا ہے کہ انبیاء اسی طرح زندہ ہیں جس طرح کے دنیا میں زندہ تھے، اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر کافر ہے۔ بعض دوسرے حضرات حیات جسمانی کے عقیدے کو مشرکانہ بلکہ منبع شرک قرار دے رہے ہیں۔ جہاں تک فضائل کا تعلق ہوتا ہے، وہاں ادنا سے ادنا بات جو قرآن کریم اور خبر متواتر کے خلاف نہ ہو مانی جا سکتی ہے، لیکن جب بات عقیدہ کی حد تک پہنچ جائے تو وہاں قطعی الثبوت دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ براہ کرم میرے دل کی تسلی اور تشفی کے لیے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالیں۔ جواب: حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج کل جس طریق پر علماء کرام کے مابین بحث چل رہی ہے، اس کی نہ کوئی ضرورت ہے نہ اس کا کچھ حاصل ہی ہے۔ عقیدے کی حد تک ہمارا اس بات پر ایمان کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور آپ کی ہدایت ابد تک کے لیے کامل ہدایت ہے۔ عمل کے لیے یہ بالکل کافی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں، جسے معلوم کرنے کی خاطر قرآن اور حدیث اور سنت ہمارا مرجع و منبع ہے۔ اب آخر اس بحث کی حاجت ہی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کس معنی میں زندہ ہیں؟ برزخی اور روحانی حیات ہو یا جسمانی حیات، بہرحال اس امر واقع سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 ہجری میں وصال ہو چکا ہے۔ امت کی ہدایت کے لیے آپ بنفس نفیس ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اور آپ کا اتباع کرنے کے لیے ہمیں آپ کی ذات اقدس کی طرف رجوع کرنے کی بجائے قرآن اور حدیث ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ حیات برزخی یا حیات جسمانی کی بحث کا کوئی بھی فیصلہ ہو، اس سے اس امر واقع میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ پھر یہ بحث اس لیے بھی غیر ضروری اور لاطائل ہے کہ ہم اس خاص معاملے میں کوئی متعین عقیدہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکلف ہی نہیں کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اس مسئلے سے بالکل خالی الذہن ہو یا اس میں رائے قائم کیے بغیر مر جائے تو اس کے ایمان میں کوئی نقص واقع نہ ہوگا، نہ آخرت میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برزخی و جسمانی ہونے کے بارے میں عقیدہ کیا رکھا تھا۔ قرآن و حدیث میں کوئی ایسی واضح اور قطعی ہدایت اس باب میں نہیں دی گئی جو ہمیں ایک خاص عقیدہ رکھنے کا پابند کرتی ہو۔ نہ یہ مسئلہ صحابہ کرام کے درمیان زیر بحث تھا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں نے کسی کو اس معاملے میں کوئی خاص عقیدہ رکھنے کی کبھی تلقین کی۔ میں تو ایسا محسوس کرتا ہوں کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے میں حضرات علماء وہی غلطی کر رہے ہیں جو خلق قرآن کے بارے میں خلیفہ مامون نے کی تھی، یعنی جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ایک عقیدہ اور ایمانیات کا ایک رکن قرار نہیں دیا تھا، اور نہ جسے ماننے یا نہ ماننے پر آدمی کی نجات کا مدار رکھا تھا، اور نہ جس پر اعتقاد رکھنے کی خلق کو دعوت دی تھی، اسے خام خواہ عقیدہ اسلام اور رکن ایمان بنایا جا رہا ہے۔ اس کے ماننے یا نہ ماننے کو مدار نجات قرار دیا جا رہا ہے، اور اس پر اعتقاد رکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اعتقاد نہ رکھنے والوں کی تکفیر و تفسیق کی جا رہی ہے۔ دین میں جن چیزوں کی یہ حیثیت تھی، ان کو صاف صاف اور حتمی طور پر بیان کر دینے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، اور علی رؤوس الاشہاد ان کی طرف دعوت دی ہے۔ یہ مسئلہ ہرگز ان مسائل میں سے نہیں ہے، اور اسے زبردستی ان مسائل میں شامل کرنا یا ان کا سا درجہ دینا کلیتاً غلط کارروائی ہے۔ اگر کوئی شخص اس مسئلے میں قطعاً خالی ذہن ہو یا اس کے بارے میں کوئی عقیدہ اور رائے نہ رکھتا ہو، اس سے قیامت میں کوئی باز پرس نہ ہوگی، اور اس کے انجام اخروی پر اس عدم رائے یا خلوع ذہن کا کوئی اثر مترتب نہ ہوگا۔ البتہ خطرے میں وہ شخص ہے جو اس مسئلے میں ایک عقیدہ قائم کرتا اور اس کی تبلیغ کرتا ہے، کیونکہ اس کے عقیدے میں صحت اور عدم صحت دونوں کا احتمال ہے۔